اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 32، کفریہ کلمات اور احکام میں مرتد کا بیان۔ کفر و شرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں، اور وہ بھی ارتداء کا، کہ یہ کفر اصلی سے بھی با اعتبار احکام سخت تر ہے۔ جیسا کہ اس کے احکام سے معلوم ہوگا، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے پناہ مانگتا رہے کہ شیطان ہر وقت ایمان کی گات میں ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ آدمی کو کبھی اپنے اوپر یا اپنی اطاعت و اعمال پر بھروسہ نہ چاہیے، ہر وقت خدا پر اعتماد کرے اور اسی سے بقائے ایمانی کی دعا چاہیں کہ اسی کے ہاتھوں میں قلب ہے، اور قلب کو قلب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے۔ ایمان پر ثابت رہنا اسی کی توفیق سے ہے جس کے دست قدرت میں قلب ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ شرک سے بچو کہ وہ چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے۔ اور اس سے بچنے کی حدیث میں ایک دعا ارشاد فرمائی، اسے ہر روز 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شرک سے محفوظ رہو گے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں، اور تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اس شرک سے جسے میں نہیں جانتا، بے شک تو دانائے غیوب ہے۔ سوال، نفاق کی کیا تعریف ہے؟ جواب، زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ سرور کائنات، شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ افراد بطور منافقین مشہور ہوئے۔ ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعطائے الہی اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور نام بنام فرما دیا کہ یہ منافق ہیں۔ اب اس زمانے میں کسی مخصوص شخص کی نسبت یقین سے کہنا کہ وہ منافق ہے ممکن نہیں، کہ یہ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرے ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے، جب تک کہ ایمان کے منافی یعنی ایمان کے الٹ کوئی قول، بات یا فعل، کام اس سے سرزد نہ ہو۔ البتہ نفاق یعنی منافقت کی ایک شاخ اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سارے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اسلام کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سے ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں۔ مرتد کی تعریف اور چند مخصوص احکام۔ اللہ کریم کے کروڑ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرد دم تک مسلمان رہے گا۔ اس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بدنصیب مسلمانوں کو معاذ اللہ ایمان سے منحرف ہو جانا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے
پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیات نمبر 217 میں فرمانے باری ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر کر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ سوال: مرتد کون ہوتا ہے؟ جواب: مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے ایسا کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یوں ہی بعض افعال بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلا بت کو سجدہ کرنا، مصحف شریف کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔ یاد رہے کہ جو بطور تمسخر اور ٹٹے کے یعنی مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ ایسا اعتقاد نہیں رکھتا۔ سوال: مرتد کی سزا کیا ہے؟ جواب: جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو مستحب ہے کہ حکم اسلام پر اسلام پیش کرے، مستحب ہے کہ حاکم اسلام اس پر اسلام پیش کرے، اور اگر وہ کچھ شبہ بیان کرے تو اس کا جواب دے، اور اگر مہلت مانگے تو 3 دن قید میں رکھے اور ہر روز اس کی تلقین کرے۔ یوں ہی اگر اس نے مہلت نہ مانگی مگر امید ہے کہ اسلام قبول کر لے گا، جب بھی 3 دن قید میں رکھا جائے گا، پھر اگر مسلمان ہو جائے فَبِهَا، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ بغیر اسلام پیش کیے اسے قتل کر ڈالنا مکروہ ہے۔ مرتد کو قید کرنا اور اسلام نہ قبول کرنے پر قتل کر ڈالنا بادشاہ اسلام کا کام ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ایسا شخص اگر زندہ رہا اور اس سے تعرض پوچھ گچھ نہ کیا گیا تو ملک میں طرح طرح کے فساد پیدا ہوں گے اور فتنے کا سلسلہ روز بروز ترقی پذیر ہوگا، جس کی وجہ سے امن عامہ میں خلل پڑے گا۔ لہٰذا ایسے شخص کو ختم کر دینا ہی مقتضائے حکمت تھا۔ اب چونکہ حکومت اسلام ہندوستان میں باقی نہیں، کوئی روک تھام کرنے والا باقی نہ رہا، ہر شخص جو چاہتا ہے بکتا ہے، اور آئے دن مسلمانوں میں فساد پیدا ہوتا ہے، نئے نئے مذہب پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایک خاندان بلکہ بعض جگہ ایک گھر میں کئی مذہب ہیں اور بات بات پر جھگڑے لڑائیاں ہیں۔ ان تمام خرابیوں کا باعث یہی نیا مذہب ہے۔ ایسی صورت میں سب سے بہتر ترکیب وہ ہے جو ایسے وقت کے لیے قرآن و حدیث میں ارشاد ہوئی۔ اگر مسلمان اس پر عمل کرے تو تمام قصوں سے نجات پائیں، دنیا اور آخرت کی بلائی ہاتھ آئے۔ وہ یہ کہ ایسے لوگوں سے بالکل میل جول چھوڑ دے، سلام کلام ترک کر دے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا، غرض ہر قسم کے تعلقات ان سے قطع کر دے، گویا سمجھے کہ وہ اب رہا ہی نہیں۔ واللہ۔ سوال: عورت نابالغ سمجھدار بچہ، عورت یا نابالغ سمجھدار بچہ مرتد ہو جائے تو ان کی سزا کیا ہے؟ جواب: عورت یا نابالغ سمجھ والا بچہ مرتد ہو جائے تو قتل نہ کریں بلکہ قید کر کے یہاں تک کہ توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے۔ سوال: کیا مرتد کی ارتداد سے توبہ قبول ہے؟ اگر ہاں تو کیا مرتد کا یہی حکم ہے؟ جواب: مرتد اگر ارتداد سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے، مگر بعض مرتدین مثلا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول نہیں۔ توبہ قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بادشاہ اسلام اسے قتل نہ کرے گا۔ سوال: مرتد ارتداد سے منکر ہو تو اس کی سزا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: مرتد اگر اپنے ارتداد سے انکار کرے تو یہ انکار بمنزلہ توبہ ہے، اگرچہ گواہان عدل سے
اس کا ارتداد ثابت ہو، یعنی اس صورت میں یہ قرار دیا جائے گا کہ ارتداد تو کیا مگر اب توبہ کر لی لہٰذا قتل نہ کیا جائے، اور ارتداد کی باقی احکام جاری ہوں گے۔ مثلا اس کی عورت نکاح سے نکل جائے گی، جو کچھ اعمال کیے تھے سب اکارت ہو جائیں گے۔ حج کی استطاعت رکھتا ہے تو اب پھر حج فرض ہے کہ پہلا حج جو کر چکا تھا بیکار ہو گیا۔ اگر اس قول سے انکار نہیں کرتا مگر لا یعنی تقریروں سے اس امر کو صحیح بتاتا ہے جیسا زمانہ حال کے مرتدین کا شیوہ ہے، تو یہ انکار ہے نہ توبہ۔ مثلا قادیانیوں کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور خاتم النبیین کے غلط معنی بیان کر کے اپنی نبوت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، یا حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے شایان پاک میں سخت سخت جملے کرتا ہے پھر ہیلے گھڑتا ہے، ایسی باتوں سے کفر نہیں ہٹ سکتا۔ کفر اٹھانے کا جو نہایت آسان طریقہ ہے، کاش اس سے برتت ان زخموں سے نہ پڑتے اور عذاب آخرت سے بھی انشاءاللہ رہائی کی صورت نکلتی۔ وہ صرف توبہ ہے کہ کفر شرک سے سب کو مٹا دیتی ہے، مگر اس میں وہ اپنی ذلت سمجھے، حالانکہ یہ خدا کو محبوب، اس کے محبوبوں کو پسند، تمام عقلاء کے نزدیک اس میں عزت ہے۔ سوال: ارتداد سے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: کسی دین باطل کو اختیار کیا، مثلا یہودی یا نصرانی ہو گیا، ایسا شخص مسلمان اس وقت ہوگا کہ اسے دین باطل سے بیزاری اور نفرت ظاہر کرے اور دین اسلام قبول کرے۔